پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ آٹھواں باب۔ آفاق کے ابو ریٹائر ہو چکے تھے اور گھر میں بہنے والی پیسے کی گنگا میں ٹھہراؤ آ گیا تھا، لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ مرا ہاتھی بھی 1.25 لاکھ کا، تو اب بھی ان کی بینکوں میں محفوظ کمائی اور جائیداد گھر میں پلنے والے بیکار باش آفاق ان فیملی کے لیے بہت تھی۔ امبر کے سسر جہاندیدہ آدمی تھے، جانتے تھے کہ قارون کا خزانہ بھی دونوں ہاتھوں سے خرچ کیا جائے تو اسے بھی ختم ہوتے زیادہ عرصہ نہیں لگتا۔ اب تک تو انہوں نے نوکری کے ساتھ گھر کے اندر ہونے والے معاملات کلی طور پہ اپنی بیگم کے حوالے کر رکھے تھے، اور بہت سی باتوں کا مشاہدہ کرنے اور بیچ میں بولنے کا ارادہ اور حق رکھتے ہوئے بھی مصلحتاً خاموش رہے تھے۔ لیکن اب آفاق کی کاہلی اور سستی، ذمہ داریوں سے چشم پوشی اور بیکاری ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے تھی۔ نہ جانے کیوں اب بھی ان کو ان تلوں سے تیل کی امید تھی۔ اب بھی وہ سمجھتے تھے کہ اسے کسی ایسے کام میں مصروف کیا جا سکتا ہے جو اس کی پسند اور مرضی کا ہو، اور ان دنوں وہ دل و جان سے اسی کار خیر میں لگے تھے۔ آفاق کو صبح اٹھا کر اپنے ساتھ باہر لے جانا، اپنے کاروباری دوستوں سے ملوانا، مختلف کاروبار کرنے کے امکانات اور ان کا جائزہ لینا۔ کچھ بھی ہو، آفاق ان کے کہے کو ٹالنے کی ہمت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس عمر میں بھی ان کا دست نگر تھا۔ ماں کے آگے چل جانے والا نخرہ ابو کے سامنے بیکار تھا۔ صبح اٹھ کر ان کے ساتھ نکل جانا اور مارے مارے پھر کر دوپہر بعد واپس آنے کی بیگار بادل ناخواستہ صحیح کر رہا تھا۔ کبھی کبھار اس کا کوئی بہانہ یا عذر ماں کی سفارش پر چل بھی جاتا، لیکن باپ نے اس کو کچھ ایسے غیر محسوس طریقے سے اپنے ساتھ لگا لیا تھا کہ پنجرے میں بند پرندے کی طرح اس کے اختیار میں صرف پڑپڑانا ہی رہ گیا تھا۔ اگر کسی دن قسمت اس پر مہربان ہو بھی جاتی اور کسی سے ملنے یا کوئی جگہ دیکھنے نہ بھی جانا ہوتا، تو وہ اسے صبح اٹھا کر اپنے ساتھ واک پہ لے جاتے، جس کے دوران سارے عرصے اس کا سویا ذہن اور تھکا جسم باپ کی نصیحتیں اپنے اندر اتارتا رہتا۔ صبح دیر تک سونا اور دوپہر تک بڑے اینٹتے رہنا خواب و خیال ہو چکا تھا۔ اس کے شب و روز جس بے قاعدہ طریقے اور قرینے کے عادی ہو چکے تھے، اس سے ہٹنا اب اس کے لیے سہانے روح ہوتا جا رہا تھا۔ نیند، پیاری نیند۔ اس کی چڑچڑاہٹ امبر اور بچوں کے ساتھ دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ باپ کے سامنے زبان اور نگاہیں قابو میں رکھنے والا آفاق ان کے ادھر ادھر ہوتے ہی ماں سے نخرے اور لاڈ اٹھوانے کے ساتھ ساتھ بچوں کو بات بے بات جھڑکنا شروع کر دیتا۔ اسی دوران گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئیں۔ امبر کا ہمیشہ کی طرح کچھ دن میکے میں گزارنے کا ارادہ تھا۔ بچے نانی کے یہاں جانے کے خیال سے خوش تھے۔ بہزاد ماموں کے ساتھ مزیدار وقت گزارنے کے پروگرام بن رہے تھے۔ آپا بھی ان دنوں ہی آ رہی تھی جب وہ وہاں ہوتی۔ ان کے ساتھ باتیں کیے اور وقت گزارے بھی کافی عرصہ ہو گیا تھا۔ دو بچوں کی مختلف چیزیں رکھنے اور سامان پیک کرنے کی دردسری کے باوجود وہ بھی خوش تھی۔ جس وقت آفاق کمرے میں داخل ہوا، وہ آخرکار سب کے دھندوں سے نمٹ کر اپنی چیزیں پیک کر رہی تھی۔ آفاق نے آتے ہی پردے برابر کیے اور اوندھے منہ بستر پر گرتے ہوئے تکیے میں سر گھسا کر کہا، جاؤ، مجھے سونا ہے۔ جاتے ہوئے دروازہ بند کر دینا اور بچوں کی آوازوں کو قابو میں رکھنا۔ شہزاد 1-2 گھنٹے میں آ جائے گا، بس یہ 1-2 کپڑے رہ گئے ہیں، آپ سو جائیں، میں خاموشی سے کام کرتی رہوں گی۔ اس نے دوپٹے لپیٹ کر سوٹ کیس میں رکھتے ہوئے کہا، 2 مہینے کا سامان کیا ایک ساتھ لے جاؤ گی؟ اللہ کی بندی، کچھ پیچھے چھوڑ دو، بھائی کو بھیج دینا بعد میں، کچھ رہ جائے تو۔ اس نے نیند میں ڈوبی آواز میں کہا۔ اب کسی بھی لمحے اس کے خراٹے بلند ہو سکتے تھے۔ 2 مہینے؟ میں 2 مہینے کے لیے تو نہیں جا رہی، 15-20 دن میں آ جاؤں گی۔ اس نے ایک لمحے کو ہاتھ روک کر کہا۔ 15-20 دن؟ کیوں بھائی؟ جاؤ، ساری چھٹیاں وہیں گزارو، مجھے بھی کچھ سکون کا سانس لینے دو۔ تم لوگ نہیں ہوگے تو دوپہر میں تو نیند بھر سو لیا کروں گا میں۔ ابو نے تو جگہ جگہ کر مت مار دی ہے۔ اب بھی اس کا سر تکیے میں گھسا ہوا تھا۔ امبر نے ہاتھ بڑھا کر سوٹ کیس بند کر دیا۔ کیسے جا سکتی ہوں میں 2 مہینے کو؟ بچوں کے مولوی صاحب آتے ہیں، ذرا بیچ میں ناغہ ہو جائے تو یہ بچے سب کچھ بھول بھال وہیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں جہاں سے چلے تھے۔ پھر ان کا ہوم ورک ہے، ویسے بھی بچے ہیں، کچھ دنوں میں ہر جگہ سے اوب جاتے ہیں، دادا دادی اور اپنے گھر کو یاد کرنے لگتے ہیں۔ کیسے شروع ہو گئی تمہاری ٹرٹر؟ آفاق نے جھنجلا کر بلاخر تکیے سے منہ باہر نکالا۔ آج ابو سے بہت صبح اٹھا کر کچھ دکانیں اور ان کی لوکیشنز دکھانے لے گئے تھے۔ اپنے ایک دوست کے ساتھ میٹنگ بھی رکھ لی تھی، جنہوں نے مفت کے مشوروں سے اسے جی بھر کے نوازا تھا۔ اس کا دماغ جھنجھنایا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے سر پر صرف نیند سوار تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ رہی، صرف اتنا بتا رہی ہوں کہ میں 15-20 دن میں آ جاؤں گی۔ اس نے بستر پر رکھا سوٹ کیس اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھتے ہوئے کہا۔ آفاق کا تکیے سے برآمد ہونے والا سر اب سیدھا ہوا اور اس نے مڑ کر اپنی نیند میں ڈوبی سرخ آنکھیں اس کی طرف گھمائیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ 2 مہینوں کو جاؤ تو جاؤ،
مجھے سکون آرام سے رہ لینے دو کچھ دن. اس نے گویا مسئلے کا حتمی حل اور فیصلہ سناتے ہوئے دوبارہ تکیے میں منہ گھسا دیا. امر نے گہری سانس لے کر اس نئی افتاد کو ہضم کرنے کی کوشش کی. 2 مہینے، 60 دن بہت ہوتے ہیں سبھی کے لیے. میزبان مہمان دونوں ایک دوسرے سے پریشان ہو جاتے ہیں. وہ لاکھ اس کے ماں باپ کا گھر سے ہی، لیکن اتنے بچوں کا شور شرابہ، کھیل، دوستی، لڑائیاں اتنے لمبے عرصے میں کسی کے بھی اعصاب پر سوار ہو سکتی ہیں. بچوں کا سپارہ، ہوم ورک، اپنے کھلونے، اپنا گھر، پھر سب سے بڑھ کر وہاں ہونے والا خرچہ. آفاق کے نزدیک تو میکے جا کر کون سا خرچہ، لیکن کھانے پینے کی بات دوسری تھی. وہاں رہتے ہوئے کئی ایسے پروگرام بن جاتے تھے، یا بچوں کی گھر والوں کے ساتھ باہر جانے میں اکثر ایسی فرمائشیں ہوتی تھیں جہاں ایک بیاہتہ بہن اور بیٹی کی حیثیت سے اسے پیسے ادا کرنے کے لیے سب کے منع کرنے کے باوجود آگے بڑھنا پڑتا تھا. اس میں اس کا مان تھا، اس کی عزت تھی. اتنے عرصے محدود پیسوں کے ساتھ وہ اپنا مان، اپنی عزت کب تک قائم رکھ سکتی تھی، اسے ہی معلوم تھا. میں 2 مہینے کے لیے نہیں جاؤں گی. اس نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کو قدم بڑھائے. اب آفاق نے تکیہ اٹھا کر فرش پر پٹخا اور سیدھے ہو کر بیٹھتے ہوئے زور سے کہا، اچھا پھر تم جاؤ گی ہی نہیں. کیا؟ ہاں، یا تو 2 مہینے کو جاؤ یا پھر گھر میں بیٹھو، اس نے دہاڑ کر کہا. بہت عرصے بعد اس دبی ہوئی، مری ہوئی امبر کی راکھ سے چنگاری سلگی اور اس کے دماغ کی ایک ایک شریان کو جلا گئی. کچھ دیر اس نے اسی طرح مڑے مڑے قدم روکے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور پھر بڑی ٹھنڈی سرد آواز میں کہا، ٹھیک ہے، نہیں جاؤں گی. اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکل جاتی، اسے اپنے پیچھے آفاق کی چنگھاڑ سنائی دی. نہیں جاؤ گی؟ ٹھیک ہے، اب تم کبھی نہیں جاؤ گی. تمہارے ماں باپ کا گھر حرام ہو گیا تمہارے لیے آج سے. وہاں تم نے قدم رکھا تو میرے گھر میں وہ تمہارا آخری دن ہوگا. کان کھول کر سن لو. زبان چلاتی ہے، بے وقوف زبان دراز عورت. ذرا دیر کو آنکھیں بند کرنا نصیب نہیں ہونے دیا. جا کے دکھاؤ، اب دیکھتا ہوں میں. امر نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا. آفاق کی آواز باہر تک آ رہی تھی، جا کے دکھاؤ، اب جا کے دکھاؤ. وہ واقعی نہیں گئی. بچے رو رو کر مایوس ہو گئے. اماں کا کئی مرتبہ فون آیا، آپا نے پوچھوایا، لیکن وہ نہیں گئی. پھر سب خاموش ہو گئے تھے. آفاق کی بدمزاجی، چڑچڑاہٹ سوا نیزے پر تھی. اس وقت وہ بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی. ساس سے تو کچھ کہنا بیکار تھا، لیکن اس نے آفاق کے ابو کو بھی کچھ کہہ سن کے ٹال دیا تھا. آفاق نے ایک بار بھی بچوں کی ستی ہوئی شکلیں دیکھ کر اسے جانے کو نہیں کہا. ایک بار بھی اس کا دل نہیں پسیجا. اس کا کہا پتھر کی لکیر تھا، اور اس لکیر سے کوئی چاہے جتنا سر پیٹے وہ ٹوٹنے والی نہیں تھی. امبر کو اس کے ساتھ گزارے ان ماہ و سال میں اس کی فطرت اور خصلت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا. اس ساری صورتحال کا واحد حل تھا خاموشی، لمبی خاموشی. آفاق کو کسی معاملے میں اگر بحث مباحثہ کر کے قائل کرنے کی کوشش کی جاتی، دلائل دیے جاتے، سمجھایا جاتا، تو اس کی انا اور غرور کئی گنا ضرب ہو جاتی تھی. اگر اس وقت وہ میکے جانے کی ضد کرتی، ناراض ہوتی یا التجا کرتی، تو اس کا نتیجہ اس کا ہٹ دھرمی سے اپنی بات پر مزید قائم و دائم ہو جانا تھا. کچھ عرصے بعد جب اس کا دماغ ٹھکانے پر آ جاتا تو بات آئی گئی ہو جانی تھی. اسے اس وقت کا انتظار صبر اور استقامت سے کرنا تھا. لیکن جس دن اس کی قسمت پھوٹی، وہ دن بدقسمتی سے کچھ جلدی آ گیا. ابھی معاملہ تازہ تازہ تھا. آفاق کا غصہ اترا نہیں تھا اور بدنصیبی نے اس کے دروازے پر دستک دے دی تھی. بچوں کی یونیفارم استری کر کے اس نے ہینگر پر لٹکائی ہی تھے کہ فون کی گھنٹی بجی. الماری کے پٹ بند کر کے اس نے ہاتھ بڑھا کر فون اٹھایا. ہیلو امبر آپی. دوسری طرف بینا تھی. اس کی آنسوؤں سے بھیگی آواز مرتعش تھی. ہاں بینا، کیا ہوا؟ اتنی صبح اس کے میکے سے فون کا آنا ہی خلاف معمول تھا. اس پر بینا کی روئی روئی آواز نے اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر دیے. آپی، پاپا کی طبیعت بہت بگڑ گئی تھی، ہسپتال لے گئے. اب وہ باقاعدہ رونے لگی تھی. خدایا! اس نے ڈوبتے دل کو سنبھال کر ریسیور ایک کان سے دوسرے کان میں لگایا. کیا ہوا؟ کب؟ بس اماں بتا رہی ہیں کہ صبح سویرے 5 بجے کمرے سے باہر آ گئے تھے، بے چینی بتا رہے تھے، پھر بے ہوش ہو گئے. شہزاد بھائی ان کو فوراً لے گئے تھے. ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی. اماں کہاں ہیں؟ اس نے بے چین ہو کر پوچھا. باہر تخت پر بیٹھی ہیں دل پکڑے ہوئے. کتنی دیر سے اسی طرح بیٹھی فون کو تک رہی ہیں. آپ ہی مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے، پلیز آپ آ جائیں. اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا. اس نے گھڑی پر نظر ڈالی. 10 بجنے والے تھے. دونوں بچوں کے اسکول سے آنے میں کئی گھنٹے تھے. اس دوران وہ جا کر آ سکتی تھی. اس وقت اسے کچھ یاد نہ رہا. آفاق کی دھمکی، اپنی ضد، دونوں کے درمیان ٹھنی سرد جنگ. اس کے سامنے صرف ابا کی تصویر تھی جو کھانے پینے کے شوقین تھے.
پائے نہاری، حلیم، بھنا مغز، فرائی چاپیں۔ جتنا ڈاکٹرز منع کرتے کہ ان کا بلڈ پریشر اس قابل نہیں ہے کہ ان مرغنیات کا بوجھ سنبھال سکے، اتنا ہی وہ آئے دن اپنی فرمائشی دعوتیں کرواتے۔ یقیناً کئی دن سے جاری شادیوں کے موسم کو بھگتانے میں انہوں نے خوب بد احتیاطی کی تھی۔ ان کا بلڈ پریشر اس سے پہلے بھی اسی طرح ایک بار آسمان پر پہنچ گیا تھا، لیکن بروقت دیکھ بھال سے خیر ہو گئی تھی۔ لیکن آج تو وہ بے ہوش ہو گئے تھے۔ آپا کسی سسرالی شادی میں آج کل اسلام آباد گئی ہوئی تھیں۔ یہ امبر ہی تھی جو جا کر ہولتی ماں کو سہارا دے سکتی تھی۔ اسے جانا ہی تھا۔ ساس کو صورتحال بتا کر وہ گھر سے نکل آئی۔ سارے راستے وہ دعائیں پڑھتی رہی، خدایا تو رحم کرنا، خدایا تو رحم کرنا۔ خدا نے رحم ہی کیا تھا، ورنہ اس بار ابا کی خیر نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے بقول ناک سے خون آنے نے ان کے دماغ کی رگ بچا لی، ورنہ ان کے بلڈ پریشر کا جو عالم تھا اس میں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کچھ گھنٹے انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھنے، دسیوں ٹیسٹ کرنے اور منٹ منٹ کی خبر رکھنے کے بعد بہت ساری ہدایات کے ساتھ انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ ایک ہاتھ میں دواؤں کا تھیلا دبائے دوسرے ہاتھ سے ابا کو سہارا دیتا شہزاد جب گھر میں داخل ہوا تو شام ہو چکی تھی۔ امبر نے آگے بڑھ کر ابا کو تھاما اور انہیں صوفے پر بیٹھنے میں مدد دی۔ کتنے کمزور لگ رہے تھے وہ، گاڑی سے یہاں تک آنے کی مشقت میں ہی ہانپنے لگے تھے۔ شہزاد سارا دن ان کے ساتھ لگا رہا تھا۔ اس وقت بھی ان کا سارا بوجھ سہار کر اندر تک لانے میں اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ دوائیں اماں کو دیتے ہوئے امبر نے ان پر نظر ڈالی۔ وہ بھی حال سے بے حال ہو رہی تھیں۔ سارا دن کی ہائے واویلا اور فکر نے ان کی جان نچوڑ لی تھی۔ شہزاد نے 2 بجے کے قریب خیریت کا فون کر بھی دیا تھا، لیکن ہر بات پر کلیجہ تھام لینے والی اماں کو اس طرح تسلی ملنا بہت مشکل تھی۔ امبر نے بھی سارا دن ان کو تسلی تشفی دی تھی، کچھ کھلانے پلانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن ان کی وہی ایک رٹ تھی، نہ جانے کیا ہوا، اب تک کیوں نہیں آئے۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ بال بال بچے ہیں اس بار۔ یہ جو بچوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں نا ابا، اب نہیں چلیں گی اماں، شہزاد نے صوفے پر ڈھہتے ہوئے کہا۔ اماں پھر تخت پر بیٹھ گئیں۔ ان کا چہرہ ابا سے زیادہ زرد ہو رہا تھا۔ شہزاد ابھی رہنے دو، وہ ویسے ہی سارا دن پریشان رہی ہیں، امبر نے ان کی زرد رنگت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی کوئی جھولے نہیں جھولتا رہا ہوں، سارا دن خوار ہوا ہوں، ان کا دشمن نہیں ہوں، ان کے بھلے کی ہی کہہ رہا ہوں۔ ابلا کھلاؤ، پیدل چلاؤ، ایسا کرو ویسا نہ کرو، ڈاکٹروں کے سارے لیکچر میں نے ہی ہضم کیے ہیں سارا دن، اس نے اسی لٹ مار لب و لہجے میں جواب دیا۔ امبر نے ایک گہری سانس بھر کر ابا کی طرف دیکھا۔ وہ چپ چاپ آنکھیں بند کیے پڑے تھے، شاید سو گئے تھے۔ میں نہانے جا رہا ہوں، بینا میرا کھانا نکال دینا، جا کر پھر ٹیوشنز پر بھی دماغ کھپانا ہے۔ شہزاد صوفے سے اٹھ کر دھپ دھپ کرتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ امبر نے ابا کی چادر ٹھیک کی، وہ واقعی تھک کر سو گئے تھے۔ گھڑی پر نظر پڑتے ہی اس نے گھبرا کر کھڑے ہوتے ہوئے اپنا پرس اٹھا لیا۔ اماں میں بھی چلتی ہوں، کچھ دیر کا کہہ کر آئی تھی، شام ہو گئی ہے، بچے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے، حالانکہ دادی کے پاس رہ تو جاتے ہیں، اس نے دوپٹہ سنبھالتے ہوئے کہا۔ اور اب آپ بھی آرام کریں، ابا ٹھیک ہیں اب، اس نے ماں کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جا رہی ہو، کھانا نہیں کھاؤ گی؟ اچھا جاؤ، مگر کیسے جاؤ گی؟ ٹھہرو میں شہزاد سے کہتی ہوں، انہوں نے غائب دماغی سے کچھ بے ربط سے جملے کہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے آواز دیتی، امبر نے گھبرا کر انہیں جلدی سے منع کر دیا۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے جا بھی سکتی تھی۔ تھکے ہارے شہزاد کو مزید پریشان کرنے یا اس سے مزید کچھ سننے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رکشے نے جب اسے گھر کے سامنے اتارا، مغرب کا ملگجا اندھیرا چاروں طرف پھیل چکا تھا۔ اذان ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی۔ کرایہ دے کر وہ پلٹی تو اس ملگجے اندھیرے میں اس نے آفاق کو کھلے گیٹ کے بیچوں بیچ کھڑے پایا۔ غالباً رکشہ رکنے سے لے کر کرایہ ادا کرنے تک کے وقفے کے دوران وہ کسی وقت آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سلام کرتے ہوئے اس نے آفاق کے چہرے پر سرسری سی نظر ڈالی اور اس کے کھلے گیٹ پر رکھے بازو کے نیچے سے گزر کر اندر جانے کی کوشش کی، لیکن اس نے بازو مزید نیچے کر کے اس کا راستہ روک دیا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھا کر اب کی بار ذرا غور سے آفاق کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر چھائی سنجیدگی اور سختی کے تاثرات نے امبر کو اچھی طرح باور کرا دیا کہ وہ ایک اور مارکے کے موڈ میں ہے، مگر وہ کسی لڑائی یا بحث کی متحمل نہ ہو سکتی تھی نہ ہونا چاہتی تھی۔ سارا دن کی تھکی ہوئی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ آفاق نے سرد آواز میں پوچھا۔ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا۔ گھر گئی تھی امی کو بتا کر، ابا کی طبیعت۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی آفاق نے گیٹ پر مزید پھیل کر کھڑے ہوتے ہوئے اس کی اندر جانے کی کوشش ایک بار پھر ناکام بناتے ہوئے اسی سرد چپتے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے منع کیا تھا نا تمہیں وہاں جانے کے لیے، کیا تھا یا نہیں؟ اس کا باپ سارا دن اسپتال میں گزار کر آیا تھا، اس کی کوئی خیر خیریت پوچھنا تو ایک طرف رہا، اس نے یہیں گیٹ پر کھڑے کھڑے جرح شروع کر دی تھی۔ امر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اندر اپنے بچوں کے پاس جانا چاہتی تھی، ابھی ڈھیروں کام تھے۔
انہوں نے نہ جانے ہوم ورک کیا تھا یا نہیں، کھانا کھایا تھا یا نہیں، انہیں نہلانا دھلانا تھا، اگلے دن کی تیاری کرنی تھی۔ ہٹیں، مجھے اندر جانے دیں، اندر چل کر بھی بات ہو سکتی ہے۔ اب کی بار اس نے بازو ہٹا کر اندر جانے کی کوشش کی تو آفاق نے اس کا ہاتھ سختی سے پکڑ کر اسے گیٹ سے چند قدم دور دھکیل دیا۔ اندر کیسے جانے دوں؟ اس نے غصیلی نظریں اس پر گاڑتے ہوئے کہا۔ اور اب کوئی بات ہونے کو رہ گئی ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ میرے گھر میں قدم نہیں رکھو گی اگر وہاں گئیں تو۔ آفاق، ابا کی حالت بہت خراب تھی، گھر سے فون آیا تھا، میں امبر نے اب کی بار ذرا زور سے کہہ کر گیٹ کے اندر برآمدے میں امید بھری نظر ڈالی۔ شاید ابو نکل آئیں، لیکن وہ گھر میں ہوتے تو نکلتے۔ آج کی شام تو ان کی کسی پرانے دوست کے یہاں بیٹھک تھی، اسے یاد آ گیا۔ بات تمہاری ہو رہی ہے، تمہارے باپ کی نہیں، آفاق نے اسی صفاقی سے کہا۔ امبر اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی، غصہ اب اس کی رگوں میں دوڑنے لگا تھا۔ بے حس آدمی کیسی بے بات کی بحث کر رہا تھا۔ جانے دے مجھے اندر، بہت ہو گئی۔ اب کی بار اس نے جھنجھلا کر اس کے وجود کو سامنے سے ہٹا کر پھر گیٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی۔ اندر کہاں؟ اور بہت تو ابھی کچھ نہیں ہوا، وہ تو اب ہوگا۔ اس نے اس کے چہرے کے سامنے ہاتھ نچا کر اسے پھر پیچھے دھکیلا۔ جاؤ، وہیں جاؤ، اب اس گھر میں تو اب تم گھس نہیں سکتی۔ اب وہ باہر کھڑا تھا، گیٹ اس نے اپنے پیچھے بند کر دیا تھا۔ میں نے جو کہا تھا اگر تم سمجھتی ہو کہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا یا کچھ اور مطلب تھا تو تمہاری بہت بڑی بھول تھی۔ میرا مطلب بالکل وہی تھا جو میں نے کہا تھا۔ اس گھر کا ایک قدم، میرے گھر میں آخری دن۔ تو آج کا دن اس گھر میں تمہارا آخری دن تھا، آخری دن۔ تمہارا اب اس گھر اور مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے تمہیں طلاق دی۔ آفاق نے جس طرح شروع کے چند جملے سپاٹ لب و لہجے میں کہے، اسی روانی سے یہ آخری جملہ بھی کہہ گیا۔ نہ آسمان ٹوٹا، نہ زمین پھٹی، اور اس تاریک ہوتی شام کو گھر کے دروازے پر کھڑے کھڑے آفاق نے امبر کو تیسری اور آخری طلاق دے دی۔